مجھ سے آگے نکلنا تو دور، میرے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پوچھا، عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ تم سے اچھا ہے میرا گھوڑا، پھر ہم تم سے آگے کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو وہ سارے گھوڑسوار پیچھے ہوتے کہتے ہیں اے عبداللہ اس لیے تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھنے کے باوجود بھی میرے بھائیوں وہ مقام مرتبہ نہیں مل سکا جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ اور جبکہ یہ نماز ایسے نہیں نکلی تھی، مہمانوں کو کھانا کھلاتے وقت نکلنی تھی کہ چلو ہوتا ہے آج کل تو گیس چل رہے ہیں، بجلی والے چولہے چل رہے ہیں، کھانا جلدی بن جاتا ہے۔ اس زمانے میں لکڑیاں بھی لے کے آؤ، چولہا بھی جلاؤ اور پھر مہمانوں کا اندازہ بھی نہیں لگ پاتا ہے کتنے مہمان کتنا بنے گا، کتنا ان کو کھلانے میں ہے اور بیوی کے کھانا بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے مہمان نوازی بھی ضروری تھی۔ مہمان نوازی میں لگ گئے اور عشاء کی نماز سے جماعت شروع گئی۔ پھر انہوں نے 27 بار پڑھا، پھر بھی اس مقام کو ہم لوگ سوچو، سنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ سوچ ہے۔ محمد ابن ادریس کتنے بڑے محدث ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے کہا آؤ تمہارا علم اتنا بلند ہے اے محمد ابن ادریس کہ میں تم کو تمہارے علم کی بنیاد پر قاضی بنا دیتا ہوں، شہر کا جج بنا دیتا ہوں، قاضی بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے ہارون رشید سے کہہ دیا عہدہ قضا اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے، میں جج کی کرسی پر لا پاتا ہوں، مجھے نہیں بننا چاہیے، نہیں بنے۔ 5000 دینار، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، کل بتایا تھا میں نے۔ 5000 دینار کی ایک تھیلی ہارون رشید نے محمد ابن ادریس کو دی کہ لو یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، تم اپنے گھر کا حال صحیح کر لو، اپنی گرستی صحیح کر لو، اپنا ٹوٹا پھوٹا مکان صحیح بنا لو، اپنے بیوی بچوں کی حالت صحیح کر لو، ان کو کپڑا بنا لو۔ محمد ابن ادریس نے خلیفہ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ مسکرا دیا اور فرمایا نہیں چاہیے مجھے یہ تحفہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قوت و طاقت جو دی ہے اور مجھے جو حلال رزق دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، چھوڑیے نہیں چاہیے مجھے۔ خلیفہ اے ہارون رشید، تحفے انسان کو غلام بنا دیتے ہیں، تحفے انسان کو غلام بنا دیتے ہیں۔ اگر آج میں نے تمہارا یہ تحفہ قبول کر لیا تو ہم تمہارے احسان کے تلے دب جائیں گے اور پھر کبھی حق بات نہیں کرتے۔ تحفے انسان کو غلام بنا دیتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، نہیں۔ یہی محمد ابن ادریس جب بیمار ہوتے ہیں، سنیے، یہی محمد ابن ادریس جب بیمار ہوتے ہیں، ان کی صاحبزادی رونے لگی، ہائے میرے ابو، ہائے میرے ابو کی طبیعت دیکھنے لگی کہ میرے ابو اب بچنے کے لائق نہیں رہے تو رونے لگی۔ کل تو میں نے ایک دوسرا واقعہ سنایا تھا، آج میں محمد ابن ادریس کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ان کی صاحبزادی جب رونے لگی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور کہا بیٹی کیوں روتی ہو، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو آپ کی طبیعت خراب ہے۔ کہا بیٹی یہ بستر میرا جس کونے میں لگا ہوا ہے یہی تم جانتی ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کونے میں کتنے قرآن ختم کیے، کتنے قرآن میں نے پڑھے۔ اے میری بیٹی میں نے اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں نے اسی بستر پر جہاں میں بیمار ہوں 4000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ کیا تمہیں امید ہے کہ میرا رب ان کثرت تلاوت قرآن کی وجہ سے مجھے عذاب دے گا؟ نہیں میری بیٹی، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں عمل کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ لے کے جا رہا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہو۔ میری بیٹی میں کوئی غلط جگہ نہیں جا رہا ہوں،
کی طرف جا رہا ہوں. یہ صورتحال ہے, یہ صورتحال. وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے, موت سے ڈرتے تھے. یحییٰ ابن ایوب خراسان کے رہنے والے ہیں. وہ خراسان کے دروازے پر رات میں بیٹھ جاتے تھے اور پوری رات قبرستان کو دیکھتے رہتے تھے. اس شہر کے سامنے قبرستان کا دروازہ تھا. قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کر وہ پوری رات قبرستان کو دیکھتے رہتے تھے. ایک دن یحییٰ ابن ایوب اپنے معمول کے مطابق خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے. وہاں سے قبرستان دکھائی دے رہا تھا اور قبرستان سے گزرنے والا ہر ایک آدمی آنے جانے والا دکھائی دے رہا تھا. عشاء کی نماز تک تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. یحییٰ ابن ایوب آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں اور قبرستان کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور قبرستان کو دیکھنے لگتے ہیں. انہوں نے دیکھا, روزانہ دیکھتے تھے, آج بھی بیٹھ گئے, لیکن آج ایک عجیب منظر سامنے آیا. آج آپ دیکھتے ہیں ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے, ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے. وہ ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس نے اپنے پورے چہرے کو چھپا رکھا ہے اور کمبل سے اس نے اپنے جسم پر کمبل کو اوڑھ رکھا ہے. وہ داخل ہوتا ہے. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اندھیرے میں ان کو تو قبرستان کا ایک آدمی دکھائی دے رہا ہے, لیکن قبرستان میں کمبل سے لپٹا ہوا وہ آدمی یحییٰ ابن ایوب کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. وہ کبھی اس قبر پہ جاتا, پھر اس سے ہٹ جاتا, دوسری قبر پہ جاتا, دوسری قبر سے ہٹتا ہے تو تیسری قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا. وہاں کچھ دیر روتا, پھر اٹھتا, پھر چوتھی قبر, پانچویں قبر کے پاس جاتا اور جس ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا, جس ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا, وہیں جا کر رونے لگتا اور بیٹھ جاتا, خوب روتا. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی کہ چلیں دیکھیں یہ کون آدمی ہے جو بار بار کسی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور روتا ہے, اس کے پاس جاؤں اور عبرت حاصل کروں. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا. جیسے ہی میں اس کے قریب گیا, وہ رو رہا تھا, میں نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر ہلکے سے ہاتھ مارا. اس نے پیچھے مڑ کے جب مجھے دیکھا تو میں اس کو پہچان گیا. یہ میرے بچپن کا, اب یہ ابھی بھی میرا دوست ہے, یہ کوئی اور نہیں, یہ سعدون ہے. سعدون, تعجب تو یہ کتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود سعدون کے بارے میں یحییٰ نہیں جانتے تھے اور یحییٰ ابن ایوب کے بارے میں سعدون کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رات میں یہ کرتے ہیں, اور سعدون کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ روزانہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, حضرت سعدون نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرا دوست یحییٰ ابن ایوب, سعدون روتے ہوئے کہتے ہیں, آئے یحییٰ, اس دن ہمارا کیا ہوگا جب نامے اعمال ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے. آئے یحییٰ, اس دن رونے سے بہتر ہے مردوں کی حالت دیکھ کر, ان مردوں کی ہڈیوں کو دیکھ کر اس دنیا میں رو لیا جائے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لی جائے. یہ آج کا رونا اس دن کے رونے سے زیادہ بہتر ہوگا. آئے یحییٰ, آؤ ہم سب روئیں. اس دن کیا ہوگا جب صحیفے کھولے جائیں گے اور نامے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یحییٰ ابن ایوب نے اس کی بات سنی تو اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. سعدون جو چادر اوڑھے ہوئے تھے, اس چادر کے کونے سے ان کی پیشانی کو سہلاتے رہے, ان کا پسینہ پوچھتے رہے, پانی کے چھینٹے مارتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آیا تو حضرت سعدون کہتے, اے یحییٰ, آج اگر تم مر جاتے, اے یحییٰ, آج رو کر ان مردوں کی کنڈیشن کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر کے آج اگر تمہیں موت آ جاتی تو اللہ کی قسم تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. اللہ کی قسم تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. اے یحییٰ, تم زندہ کیوں ہو, بے ہوش ہوئے تھے تو مرے کیوں نہیں؟ کاش تمہیں موت آ جاتی تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں,
طریقے سے لوگ اپنے مرنے گلنے اور سڑنے کو یاد رکھا کرتے تھے اور اس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے. ہمارے پاس کیا ابھی جہاں سے جائیں گے ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے جائیں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے جائیں گے, اور آج جو سن رہے ہیں کل ہمارے دماغوں میں نہیں ہوگا کہ مولانا چیز کیا ہے. اتنا سننے کے بعد میرے بھائیوں سب کا خیرات سب کچھ آج میں نے لیا ہے. اس کے بعد اب میں آپ کے درمیان آپ کی اس بستی کے 2 4 5 لوگوں کو آپ کے درمیان ایک چادر لے کر بھیج رہا ہوں. آپ کی اس مسجد کا تعاون ہونا ہے, اس مسجد کے لیے کچھ چندہ ہونا ہے. آپ کے پاس جو بھی ہو, روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ, آپ اس کا تعاون فرمائیں. میرے بھائی یہ سوچ کر کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنائے گا, مسجد بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. جلدی سے 15 منٹ کے اندر آپ جو ہے اپنے معاملے کو سمیٹ لیجیے. آپ لوگ جو بھی ڈال سکے زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق آپ تھوڑا سا تعاون فرما دیں. اور یہ سوچئے گا کہ یہ کوئی اور نہیں, میں نے کہا ہے, یو پی سے آئے ہوئے مہمان نے کہا ہے, تو میری بات کی تھوڑی سی لاج رکھ لینا, کہیں شرمندہ نہ ہو. پتہ چلا کہ چندہ ہوا 5,000 تو 5,000 کو آپ ایسے ہی لے لیں, ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑا سا آپ بڑھ کر کے حصہ دیکھیے. آپ لوگ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے نہیں. تو یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ہم اپنی موت کو یاد کریں, اپنے مرنے اور سڑنے گلنے کو یاد کریں. فکر آخرت یہی ہے, فکر آخرت یہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, پھر حساب و کتاب, پھر حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ. ہاں ہاں ابھی بھی چھٹی نہیں ملی. بتاؤ آنو بری فیما اپنا, ہم نے تمہیں جو عمر دی تم نے اس کو کہاں گوایا. بتاؤ 1 سال سے لے کے 80 سال تک زندہ رہے, یہ عمر کہاں گوائی. وَعَنْ شَبَابِي فِيمَا بْلَا, جوانی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی. وَعَنْ مَالِهِ, مال دیا اس کے بارے میں 2 سوال. مال دیا ہے, کمایا کہاں سے. دوسرا سوال خرچ کہاں کیا. عمر کے بارے میں 1 سوال, پھر جوانی کے بارے میں 1 سوال, تیسرا سوال مال کے بارے میں. لیکن مال کے بارے میں سوال تو تیسرا ہے, لیکن اس کے 2 شق ہیں. اور 2 شق کیا ہیں. پہلے یہ بتاؤ کمایا کہاں سے, اور جب اس کا جواب دے دیا کہ کمایا اچھے حلال طریقے سے, اب یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا. یہ 2 شق ہے, تو مال کے تعلق سے, اور چوتھا سوال علم کے تعلق سے. جتنا علم دیا تھا عمل کتنا کیا, دوسروں تک کتنا پہنچایا, یہ سوال. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمان, قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جائے گا, جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اور سنو جہنم کا منظر, جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمان, جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام جانتے ہیں نا, گھوڑے کو ناک میں نکے ڈال دی جاتی ہے, لگام پہنا دیتے ہیں گھوڑے کو, وہ لگام, اس سے گھوڑا ایسے کھینچا جاتا ہے. لگام. جہنم کو کے اندر کتنی لگامیں ہوں گی. 70,000. اور ہر ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچیں گے. 70,000 ملک یجرونہا, ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. لگامیں کتنی ہوں گی. 70,000. اور ہر ایک لگام کو کتنے فرشتے پکڑے ہوں گے. 70,000. تو کتنے ہوں گے لگامیں. 70,000. اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچیں گے, تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. کیلکولیٹر میں جوڑ کے دیکھ لینا.
اتنا کافی ہم نے جتنا بتا دیا. ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچیں گے تو 70,000 لگاموں کو تقریباً 9 ارب. میرے بھائیوں اتنے فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے جہنم کو. جب جہنم کھینچ کر لائی جائے گی پکار پکار کے کہے گی تین لوگوں پر میں مسلط کی گئی ہوں, تین لوگوں کو میرے اندر ڈالو, تین لوگوں کو میرے اندر ڈالو. جہنم میں بہت قسم کے گناہگار ڈالے جائیں گے لیکن تین قسم کے گناہگاروں کو جہنم خود مانگے گی. وہ تین کون ہوں گے؟ سنو, اینڈرائڈ موبائل چلانے والوں سنو, ٹچ والے موبائل چلانے والوں سنو, مولانا جرجیز کی سیلفی لینے والوں سنو. جہنم پکار کے کہے گی تین قسم کے لوگوں کو میرے اندر ڈالو. پہلا کون؟ حقوق الوالدین. اے اللہ, جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو لاتا تھا, اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا, اپنے ماں باپ کا جینا حرام کر رکھا تھا, جس نے اپنے دل و دماغ اور اپنے ہاتھوں پیروں اور اپنی زبان سے اپنے ماں اور اپنے بوڑھے باپ کو ستایا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی نافرمانی کی, اے اللہ تو اس کو سب سے پہلے میرے پیٹ کے اندر ڈال, میرے اندر ڈال. ماں باپ کو ستانے والے اس کو جہنم خود مانگے گی. اور دوسرا کون؟ وَشَيْخٌ زَانٍ, بڑھاپے میں جس نے زنا کیا ہو, بوڑھا آدمی جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوجوان معاف کر دیے گئے, نہیں, وہ ان کو سزا ہے, لیکن بوڑھے آدمی جب اس کے بڑھاپے میں حس کم ہو جاتی ہے, شہوت ختم ہونے لگتی ہے, یہ اس بڑھاپے کے اندر بھی کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالا اور اس نے اس کی عزت و آبرو کو چھلی چھلی کیا ہے, تو ایسا بوڑھا آدمی جس نے اپنے بڑھاپے میں قبر میں پیر رکھے ہوئے اس کے باوجود جس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے زنا کیا, اس بوڑھے آدمی کو جہنم مانگے گی. اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو, اس بوڑھے زناکار کو بھی تو جہنم کے اندر ڈال. ماں باپ کا نافرمان ایک, اور بوڑھا آدمی بڑھاپے میں زناکار, زنا کرنے والا دو, اور تیسرا المصورون, جانداروں کی فوٹو کھینچنے والا, جانداروں کی تصویریں بنانے والا. اے اللہ ان مصوروں کو, تصویر بنانے والوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال. اب ایک لمبی بحث ہے, مولانا صاحب جب تصویر حرام ہے تو آپ اپنی تقریر کیوں بنواتے ہیں, اپنی ویڈیو کیوں بنواتے ہیں, اور اپنی کسی حد تک شرعی کام جہاں دین پھیل رہا ہو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن اتنا ناجائز استعمال نہیں کہ مولانا صاحب ہماری دکان پہ آئے یہ سیلفی لیجیے. اب دوستوں میں شیئر ہو رہی ہے, تو مولانا صاحب ہماری دکان پہ آئے, اچھا ہمیں کیوں نہیں بلایا, ہم بھی چائے پی لیتے تمہاری دکان پہ, ہم بھی نہیں. اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ سیلفی پہ سیلفی لیتے ہو, فوٹو پہ فوٹو کھینچتے ہو, چاہے وہ موبائل ہی کا کیوں نہ ہو, لیکن شریعت کسی چیز کی اتنی فراوانی کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنا ناجائز استعمال کرے. شادی ہو رہی ہے, اب دولہا تو چہرہ لٹکائے ہوئے ہے, اس کا تو خطبہ دکھے گا, عورت کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں مسکرا, اس کا فوٹو کھینچا جا رہا, شیئر ہو رہا, دیکھو صاحب یہ فلانے کی بہو, یہ فلانے کی بیٹی, یہ فلانے کی بیوی. نکاح ہو رہا اور ویڈیو بن رہی, صاحب موبائل میں ویڈیو بن, مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, وہاں دولہا کی ویڈیو بن رہی. اتنی اجازت نہیں ہے شریعت میں.
اتنی مجھے معلوم ہے کہ ماننا تو ہے نہیں آپ، لیکن ہمیں بولنا پڑا اتنی اجازت۔ اس کورونا نے بڑے بڑے امیروں کی شادیاں سنجیدگی سے کروا دی ہے۔ ہمارے علاقے میں آئیے 4-5 آدمی ہی گئے اور شادی ہو گئی، ودا کرا کے لے آئے۔ مولانا جگجیت 20 سال سے بول بول کر تھک گئے، نہیں مانی۔ چائنا نے ہلکا سا وائرس بھیجا، ایک ہلکا سا وائرس آیا، آگے کر لو، اور جب کتنے لوگوں نے کر لی، اور جو بھی آیا میرے پاس مولانا فلاں اچھا ہے جتنا جلدی ہو جائے گا، کھانا نہ پینا نہ چوروں کا پتہ نہ ڈکیتوں کا پتہ نہ لٹیروں کا پتہ، ہو گئی شادی چلو۔ اور ویسے دولہا مہندی لگا رہا ہے، ہلدی بنی جا رہی ہے، لڑکی کے گھر والے لڑکیاں ہی آ رہی ہیں، ابٹنا مل رہی ہیں، مہندی لگائی جا رہی، کانن سرما اچھے خاصے دولہا تو ہی بن رہا ہے، سب کر رہے تو اتنی ویڈیو کی اجازت نہیں ہے، اتنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا حال جب میں نے جہنم کو دیکھا، لوگوں جب میں جہنم کو دیکھ کر آیا، میں تمہیں اس کا حال بتا نہیں سکتا کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہے، بس اتنی سن لو اس کی ڈینجر، اس کی کتنی ڈینجر ہے، کتنی خطرناک ہے، اس کا ایک اشارہ بتا دیا، لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اگر اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں، جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے، دنیا میں تمہیں ہنسی نہیں آئے گی، لذهبتم قليلا، تم ہنسو گے کم، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور رو گے زیادہ۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کی ناک سے آوازیں نکلنے لگی، اتنا روئے کہ رونے کی آواز ان کی ناک سے ٹکرانے لگی، یعنی وہ ناک سے رونے لگے، ناک سے مطلب جو ناک سے یعنی منہ سے آواز کم نکل رہی ہو، ناک سے زیادہ نکل رہی ہو، اس طریقے سے رونے لگے۔ حَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن طَيْرٍ، آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرمرا رہا ہے، جیسے موٹا آدمی آپ کی چارپائی پر بیٹھ جائے تو بولنے لگتی ہے چر لگتا ہے ٹوٹی یہ گئی، تو آسمان پر اتنے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرمرا رہا ہے، آسمان آوازیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے زیادہ مناسب ہے آسمان کے لیے کہ وہ آوازیں کرے۔ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، 4 انگلی کے برابر ایسی جگہ آسمان پہ خالی نہیں ہے، 4 انگلی کے برابر آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سر سجدے میں نہ رکھا ہو۔ سر سجدے میں کون؟ فرشتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی عبادت کرنے والے فرشتے اتنے آسمان فرشتوں کے سجدوں سے پٹا پڑا ہے۔ لو تعلمون ما اعلم، لوگوں میں تمہیں جہنم کی جانکاری اگر بتا دوں، جو میں جانتا ہوں تمہیں دے دوں، تو تم اتنا روگے، ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے، اور روتے روتے زندگی نہیں۔ وَمَا تَلَذَّذْتُم بِالنِّسَاءِ، اپنی نئی نویلی بیویوں کو چھوڑ دو گے، عورتوں سے الگ ہو جاؤ گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کے پیچھے پھرنا تو دور، اپنی حلال بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر جہنم کی خبر بتا دی جائے
انجوائے لینا بند کر دو گے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ اپنی بیویوں کو اپنے گھروں پر اپنے بستروں پہ چھوڑ کے تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے تجرون اللہ اللہ کی پناہ مانتے مانتے اس کی عبادت کرتے کرتے تم زندگی اپنی جنگلوں میں ختم کر لو گے اگر میں تمہیں جہنم کے بارے میں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم کیا کرو گے ہنسنا چھوڑ دو گے روتے روتے زندگی ختم کر لو گے اپنی جوان بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دو گے جنگلوں میں چلے جاؤ گے لکڑیاں چبا چبا کر اور نماز پڑھ پڑھ کر عبادت کرتے کرتے جنگلوں میں ہی اپنی زندگی ختم کر لو گے شہر کی طرف نہیں آؤ گے اتنا تمہارے اندر ہیبت پیدا ہو جائے گی اتنا ڈر پیدا ہو جائے گا یہ جہنم کا نقشہ کھینچا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہنم سے ہم نڈر ہے اور بے خوف ہے اور جس کی کوئی پرواہ نہیں کیسے کیسے سمجھا